جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں صابر شاکر۔ اب ان کا نام ایسا ہے کہ جو انہوں نے پچھلے اتنے عرصے میں جو سختیاں کاٹی ہیں وہ صبر و شکر کے بغیر وہ کاٹنی ساری مشکل تھی۔ بہت ساری باتوں کا مجھے پتا ہے، بہت ساری باتوں کا آپ کو بھی نہیں، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آدمی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا جب بندہ پردیس سے نکلتا ہے اور دیار غیر میں جاتا ہے، اور اس کو جس طریقے سے تمام لوگوں نے، تمام جو لوگ جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے انکلوڈنگ میر پیرزادہ، صابر شاکر، عمران ریاض، یو نیم اٹ، ان تمام کی جو قربانیاں ہیں وہ سنہرے روپ میں لکھی جائیں گی، اینڈ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری ہسٹورک مومنٹ۔ اور مجھے یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس ہسٹورک مومنٹ میں جو پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ، اور میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ میں کچھ باتیں، السلام علیکم پہلے تو، السلام علیکم شابر بھائی۔ وعلیکم السلام نظر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سب سے پہلے فرسٹ تھنگ فرسٹ، اتنے سال ہو گئے آپ کو، 3 سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ آتے ہوئے، یہ سفر جو تھا اس تنگی دستی گھر آپ کی، میں نے دیکھا مسکراہٹ جو ہے نا وہ قائم دائم ہے، وہ کسی بھی موقع پہ نہیں گئی، بلکہ شروع کے دنوں میں آپ کو کشتیوں میں بھی ہم نے دیکھا، سیر کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ہاؤ واز دی جرنی ٹل ناؤ، کیسا رہا سفر اب تک؟ یہ تقریباً ہو گئے ہیں مجھے اپریل میں 4 سال ہو جائیں گے، اور پونے 4 سال ہو چکے ہیں۔ تو میں اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا، وہ اس میں بامسمہ جیسا میرا نام ہے اس کے اکارڈنگلی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں۔ تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ایک زندگی میری ایک آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحان بھی آتے ہیں، اور اسٹرگل کا نام ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں لائف۔ تو پہلے ہم ایک زندگی گزار رہے تھے، اس میں ایک طرح کا کام کر رہے تھے۔ اب یہ جو فیز آیا ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد، یہ سیکنڈ فیز ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ایکسکلوسیو بھی ہے اور تھوڑا اسٹرگل والا بھی ہے۔ تو اس کے اکارڈنگلی ہم کام کر رہے ہیں، اور جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی جو پروفیشن کی ہے ہماری، وہ ہم ادا کر رہے ہیں اس میں۔ تو وہ بچپن میں وہ مغل اعظم فلم دیکھی تھی، اس کا ایک گانا تھا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ تو اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، وہاں پہ آپ کو پتا چلا، یہاں پہ آپ آگے، وٹ میکس یو موٹیویٹ؟ آپ ہر صبح اٹھتے ہیں، بھی لوگ ایک نیا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہیں، تو کیا چیز ہے جو بار بار موٹیویٹ کرتی ہے؟ کیونکہ بے شمار لوگ تو وہاں پہ سکون سے بیٹھے ہیں، بلکہ ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی موجوں کے ساتھ پلس دیہڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں ان کی۔ تو دیکھیں، میرا پاکستان ہمارا پہلا اور آخری، میری پہچان پاکستان ہے جی، اور ہمارا وطن ہے وہ، اور دھرتی ماں ہے، اور اس کے علاوہ کبھی سوچا ہی نہیں، نہ پہلے کبھی سوچا تھا، نہ آئندہ کبھی سوچا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کو، اور دنیا بھر کے نظام دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہو چکے ہیں، جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو اے کا پاسپورٹ اس وقت نمبر 1 پہ پہنچ گیا، متحدہ عرب امارات کا، اور ہمارا پاسپورٹ جو ہے، ہم سے صرف 3 ملک جو ہے وہ پیچھے ہیں، باقی ہم تمام ملکوں سے ہم پیچھے ہیں، اور وہ بھی افغانستان اور شام شامل ہیں اس میں۔ تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ باقی ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے، جنہوں نے ہم سے شروع میں سیکھا اور ہم نے گائیڈ کیا ہماری لیڈرشپ نے، تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، لیکن پاکستان مسلسل پیچھے جا رہا ہے۔ اب ہم تو اپنا وقت گزار چکے، اور آنے والے بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے کیا ایسا ہی پاکستان چھوڑ کے جانا ہے؟ تو اس لیے میرا دل، دماغ، سب کچھ ہر وقت پاکستان میں رہتا ہے، اور پاکستان سے جتنی بھی خبریں ہیں ان کے ساتھ میں جڑا رہتا ہوں، اور اس کے اکارڈنگلی، چونکہ جہاں جو لڑائی یہاں سے شروع ہوئی تھی، اس لڑائی کو ہم نے وہیں پہ جا کے ختم کرنا ہے، کہ جو ایک غلط کام کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کا پورا ایک اسٹرکچر جو تھا وہ تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کو لے لیں، عدالت کو، شجاعت کو، وکالت کو، صحافت کو، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فرد واحد کی جو شخصی حکمرانی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں وہ دور زمانہ بیت گیا کہ جب آپ اپنے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھیں یا غلام بنائیں، اور پورے سسٹم کو ایک فرد واحد کے کنٹرول میں دے دیں۔
اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں اسٹرگل، اور یہ کرتے رہیں گے، اور اسی لیے میں پھر جڑا بھی ہوں پاکستان کے ساتھ ابھی تک۔ اچھا، یہ ابھی جو یہ عام آج کل سننے میں آ رہا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی، یہ ایک بات سننے میں اکثر سننے میں آتی ہے کہ بیانیاں بنا رہے ہیں، بیانیاں بنا رہے ہیں، پی ٹی آئی بیانیاں بنا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کس چیز، کون سی ایسی سالڈ چیز ہے جس کے اوپر یہ بیانیاں عمران خان کا پی ٹی آئی کا بیسڈ ہے، جو ختم نہیں ہو رہا اور ان کا بن نہیں رہا؟ یہ کیا وجہ، کیا ڈفرنس ہے، کیا وجہ ہے دونوں میں؟ بیسک چیز کیا ہے؟ نہیں نظر بھائی، بات یہ ہے کہ بیانیہ کس سے متعلق ہوتا ہے؟ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے، عوام سے متعلق ہوتا ہے، اور اگر آپ عوام سے کٹ جائیں اور عوام کو ہی اپنا دشمن نمبر 1 سمجھ لیں اور اپنے ہی عوام پہ چڑھ دوڑیں، تو پھر آپ کا کون سا بیانیہ ان کا کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اس لیے کہ عمران خان کیوں طاقتور ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے عوام دنیا بھر میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اور وہ کیوں عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے؟ وہ اس لیے عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں کہ جو شخص پچھلے 25-30 سال سے ایک بات کر رہا ہے اور وہ بات ابھی تک وہ وہیں پہ کھڑا ہے، اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کر رہا۔ دوسری جانب ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کون سا بیانیہ بنانا چاہتی ہے؟ پہلے انہوں نے 25 سال، تو سمپل سی بات ہے کہ 2000 سے لینے پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جنرل ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو کی اسمبلی توڑی، ان کی حکومت برطرف کی کرپشن کا الزام لگا کر۔ اس کے بعد 88 کا الیکشن ہوتا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسمبلی توڑی گئی، گورنمنٹ برطرف کی گئی 90 میں کرپشن کا نام لے کے۔ پھر 92 میں نواز شریف کی حکومت برطرف کی گئی کرپشن کا نام لے کے۔ پھر 93-94 میں حکومت برطرف کی گئی پیپلز پارٹی کی کرپشن کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا جو یہ 4-5 حکومتیں کرپشن کی وجہ سے برطرف کی گئی۔ پھر پرویز مشرف صاحب آ جاتے ہیں، اور پرویز مشرف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس وقت سے لے کے یہ اپریل 2022 تک، رجیم چینج آپریشن سے پہلے تک 22 سال تک ایک ہی بیانیہ رہا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ان خاندانوں نے برباد کر دیا ہے، ان خاندانوں نے لوٹا ہے، یہ سیکورٹی رسک ہیں، یہ دولت یہاں سے کماتے ہیں باہر لے کے جاتے ہیں، اور وہ باتیں بھی صحیح تھیں، اور جو بتاتے تھے کہ یہ خاندان کی دولت فلاں ملک میں پڑی ہے، وہ پڑی تھی، نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ دولت ان کی ہے۔ تو یہ انہوں نے بیانیہ بنایا، اور عمران خان بالکل الگ سے وہ اسٹرگل کرتا رہا کہ پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے، پاکستان میں موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو آزاد کرنا ہے، اور ملٹری لیڈرشپ بھی یہی بات کرتی رہی، اور عمران خان ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن ان کا جب وہ پھل کھانے کا وقت آیا، این اس وقت جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے سب کو چھوڑا، عمران خان کو بھی چھوڑا، سب کو چھوڑا، اس کو مائنس کیا، اور وہ سارے خاندانوں کو جن کے بارے میں وہ پچھلے 25-30 سال سے پڑھاتے آئے، بتاتے آئے، سکھاتے آئے، اور وہ بچہ جو 5 سال سے بات سن رہا تھا وہ اس وقت 30 سال کا ہو چکا ہے، 25 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، پوری کی پوری ایک جنریشن ہے، اس کو آپ نے بتایا، اور بتایا بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ تو اب یہ کس منہ سے دوبارہ یو ٹرن لے کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہی خاندان ہے اصل میں جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، صرف ایک بندہ تھا برا، اس کو ہم نے باہر نکال کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد یا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 3.25-4 سال ہو گئے ہیں اس رجیم چینج آپریشن کو، کہ کوئی ایک دن اچھا آتا، معیشت بہتر ہو جاتی، اور سیاسی استحکام آ جاتا، معیشت عدالتی نظام اچھا ہو جاتا۔ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا 4.25 سالوں میں۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ صرف اور صرف ایک تھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ڈیمولش کرنا ہے، اور وہ خاندان جن کے مقدمے چل رہے تھے، جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، ان سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے کلین چٹ دے کے مقدمات سے بری کروایا۔ تو یہ عوام دیکھ رہی ہے اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں، اس لیے عمران خان وہیں کھڑا ہے، اور یہ سب کے سب اپنی انہوں نے یو ٹرن لے کے اور دوسری کشتی میں سوار ہو گئے ہیں۔
اور اس لیے ان سے بیانیہ نہ کل بن رہا تھا نہ آج بنے گا. یہ عوام سے کٹ چکے ہیں, یہ حقیقت سے کٹ چکے ہیں. اب ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ, فریب, دھوکہ, بغض, انتقام, حسد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اس پہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اس پہ نہ پہلے کبھی کوئی کامیاب ہوا نہ یہ کامیاب ہوں گے, اور اگلے 50 سال بھی کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے رسوائیوں کے. اچھا, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ابھی جو بیانیہ جو 25-30 سال میں بنا کے کھڑا کیا, اب اس کے اپوزٹ جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تقریباً ہر بندے سے یہ سوال کرتا ہوں. دیکھیے قرضے جو ہیں وہ آپ کے سامان کو جا رہے ہیں. آپ کی 13 بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اوپر سے آپ لوگوں نے چوروں کو بٹھا دیا. کیوں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہماری مقتدرہ جو ہے, جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں آگے جانے کا؟ ان کو کون سی ایسی چیز ان کو روک رہی ہے, کون سی ایسی ضد ہے جو ملک سے بھی بڑی ہے اور عوام سے بھی بڑی ہے؟ ایک ہے داخلی انٹرنل ایشوز جو ہیں. انٹرنلی تو یہ کہ آپ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کرپشن فری سوسائٹی ہے, یہ احتساب کا عمل یہ صرف محدود رہے گا پولیٹیکل لیڈرشپ تک. ان کا یہ خیال تھا. تو لیکن عمران خان نے جب 3.5 سال 4 سال حکومت کی, اور اس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ ہماری طرف بھی آیا جاتا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرپشن کے خاتمے کی بات کریں اور آپ کہیں کہ نہیں صرف یہ ایک پولیٹیکل کلاس ہے, یہ اس کو ہم نے الٹا لٹکانا ہے, ہم نے بیوروکریسی کو بھی نہیں چھوڑنا, ہم نے ملٹری کو بھی نہیں چھیڑنا, اور ہم نے جوڈیشری کو بھی نہیں چھیڑنا. تو ہم باقی کسی سوسائٹی کو نہیں چھیڑیں گے, صرف یہ ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ 3.5-4 سالوں میں ابھی تک ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں یہ بنا سکے, ایک بھی. نہ صرف عمران خان کے خلاف بلکہ ان کی کسی کابینہ ممبر کے خلاف بھی, کسی کابینہ کے رکن کے خلاف ابھی تک ایک بھی کیس نہیں بنا. نہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا ہوا, نہ مرکز میں ہوا, نہ پنجاب میں ہوا. اور اٹ مینس کہ معاملات ٹھیک تھے. دوسرا وہی بات ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے اس لیے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں. یہ بہت ایک تھا. تو عمران خان نہ کھاتا تھا نہ کھلاتا تھا. اور بہت ساری ایسی باتیں, ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ سڑکیں, موٹر ویز بنانی تھیں, ہائی ویز بنانی تھیں, تو ٹھیکہ دینا تھا. تو یہ مراد فقی صاحب وزیر مواصلات تھے, تو ٹینڈر آ گئے. تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور پیپلز پارٹی کے زمانے کے ٹھیکیداروں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں وہی ریٹ دے دیں جو جس ریٹ پہ ہم نے آج سے 5-7 سال پہلے کام کیا ہے. لیکن جو نئے ریٹس آئے وہ اس سے بھی کہیں کم تھے. تو آدھی قیمت پہ وہی کام ہو رہا تھا جو یہ 500 روپے کا کام کرتے تھے, وہ 250 روپے میں کام ہو رہا تھا 10-15-20 سال کے بعد بھی. تو یہ ہے اصل معاملہ دولت کا, کیونکہ دولت بہت بڑی کمزوری بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں پا رہا. اور جب آپ کا دولت پریورٹی بن جائے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ کافی ہو جاتی ہیں گڑبڑ. اگلی بات یہ کہ جو وجہ بنی وہ ذاتی مفاد تھا, سمپل. وہ تھا جنرل باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن لینے کا خواب تھا کہ میں ایک اور ایکسٹینشن لوں. اور اس کے بعد امریکہ کو انہوں نے کوئی کہانی سنائی, سعودی عرب کو کوئی اور کہانی سنائی, نواز شریف صاحب کو کوئی اور کہانی, شہباز شریف صاحب کو کوئی اور کہانی سنائی, پیپلز پارٹی کو کچھ اور سنایا. یعنی کہ جو سننا چاہتا تھا اس طریقے سے سنا کے, اور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لیکچر دے رہے ہیں, ایم کیو ایم کو بھی دے رہے ہیں, کاف لیگ کو بھی دے رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں. اور ایک ایکسٹینشن کی خاطر انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا. وہ ایکسٹینشن ان کو بھی نہیں ملی اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا. اچھا, کل ہم نے دیکھا کہ علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے. علماء مشائخ کانفرنس میں بڑے لوگوں نے بڑے دعوے. اب یہ مجھے سمجھ چاہ رہا ہوں, آپ کو تو بڑا تعلق رہا ہوگا مولانا طاہر اکرفی صاحب سے اسلام آباد میں. آپ یہ کیا پرسنالٹی ہے, انہوں نے کیا عجیب و غریب, ان تمام علماء نے, ان کو ذرا خیال نہیں آیا, انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے, چیزیں کیسے ہو رہی ہیں,
اور کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے بیعت اور یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے لوگوں کو۔ دیکھیں، علماء کرام میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہیں اور ایک علماء حق ہیں، اور علماء سو کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، علماء حق کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ میں ایسے آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ فیلڈ مارشل گئے ایک انتہائی معتبر عالم دین کے پاس، غیر سیاسی ہیں، تو انہیں یہی کہانی سنائی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور یہ اور وہ، تو انہوں نے ایک نصیحت کی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے تو پولیٹیکل وے میں کرنا، آپ نے ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنی، اور اس لیے یہ انہوں نے نصیحت کی، اور اس کے بعد واپس آئے تو ظاہر ہے ان کی یہ نصیحت پسند نہیں آئی، تو وہ تو بالکل اور ہی ماحول میں ہیں، فساد فی الارض، فتنہ، اور وہ ساری جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر وہی کام کیا جو 3.5 سالوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے علماء موجود ہیں جو کہ نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس پھر اب جاتے نہیں ہیں، اور وہ علماء اس کانفرنس میں نظر بھی نہیں آئے۔ اب جو علماء سو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہے ہیں۔ آپ تحریک پاکستان کے وقت کی علماء کو لے لیں تو زیادہ تر علماء جو ہیں اس وقت بھی وہ تقسیم پاکستان کے خلاف تھے، بہت کم لوگ تھے جو کہ، اور اس وقت بھی جو برطانوی سامراج ہے وہ انہی علماء سو کے ذریعے اپنے کام اور اپنے معاملات نکلواتے تھے۔ تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ کسی میں بھی یہ جرت نہیں ہوئی ان علماء سو میں کہ کوئی ایک کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دیتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور باہر کی صورتحال بتا دیتا کہ کس طریقے سے خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، کس دین میں، کس شریعت میں، کس فقہ میں لکھا ہے کہ ایک الیکشن چوری کے ذریعے ایک جعلی نظام قائم کیا جائے، اور کس میں لکھا ہے کہ تاحیات استثناء دیا جائے۔ تو ٹھیک ہے نا، کس میں لکھا؟ کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی، بس وہ گئے ہیں اور ان کو ٹیلی فون کیا گیا، وہ گئے اور انہوں نے اٹینڈ کیا، تقریریں سنی اور تقریریں کی گلے پھاڑ پھاڑ کے، اور وہ آ گئے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ نہیں بن رہا، یہ مولویوں کے پاس چلے جائیں، یہ اسٹوڈنٹس کے پاس چلے جائیں، یہ کسانوں کے پاس چلے جائیں، ایون یہ ریڑی اور رکشے والوں کے پاس چلے جائیں، ان کا بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا بیانیہ ہے عوام دشمنی پہ، اور عوام سے یہ بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں، عوام کی کسی دکھ درد کا ان کو احساس تک نہیں ہے۔ تو یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، اس کھیل میں یہ خود ہی اس آگ میں جلنا ہے انہوں نے۔ اچھا، ابھی انٹرویو آیا قاسم اور سلمان کا، اس میں قاسم سلمان نے بتایا جی ہمارا فیملی چیٹ گروپ کے علاوہ کوئی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ہمارا، تو کسی طریقے آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتے ہیں دونوں بیٹے، بینگ برطانوی، شہری برطانیہ میں رہتے ہوئے کس حد افیکٹو ہو سکتے ہیں اپنے والد کی رہائی میں یا ان کو ریلیف دلوانے میں؟ دیکھیں، اب تک جو پریشر عمران خان صاحب کا ہے، اور جو جس کی وجہ سے ہماری ملٹری لیڈرشپ اور یہ ہماری حکومت پریشان ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز اور عمران خان کی فیملی یہ بہت زیادہ ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہم کھل کر بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو اگر کوئی 2 4 6 جملے بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی، اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، اور جو مزاحمت ہلکی پھلکی چل رہی ہے، تو پاکستان میں تو ہر چیز کنٹرول میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پاکستان سے باہر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ان کو عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ جب ملتے ہیں، اور امریکن سے ملتے ہیں، اور برطانیہ کے حکام سے ملتے ہیں، یورپی یونین سے ملتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ہم نے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، جو قید تنہائی چل رہی ہے، اس میں بھی اب گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے،
اور یہ وہ 70s اور 80s کا دور نہیں ہے کہ ایک ریڈیو پاکستان ہے اور ایک ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن ہے اور 2 اخبار ہیں اور آپ ان کو قابو کر کے تو اپنی پسند کی خبر دے دیں گے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ چلا دیں گے. اب وہ ہے نہیں. انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ ایک تو ایکٹیو ہو چکا ہے، دوسرا سوشل میڈیا، پھر ڈیجیٹل میڈیا، بہت سارے فورمز. اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کام کر رہے ہیں، تو ہماری کہیں نہ کہیں سے آواز جو ہے وہ نکل بھی رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے اور اثر بھی کر رہی ہے. تو اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ وہی اصل میں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. اندرون ملک تو آپ نے دیکھا ہے کہ 7 سے 12 بجے تک آپ وہاں پہ پورے کا پورا اس وقت جتنے پروگرام ہو رہے ہیں کرنٹ افیئرس کے وہ ہوتے ہیں، اسکرپٹڈ ہوتے ہیں. کوئی لائیو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں. اچھا وہ آپ نے بات کی، مجھے خیال آ گیا، کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ بڑے آج کل بڑے وکیل بھی ہیں، میرے خیال یہ بڑے ہر چینل پہ نظر آ رہے ہیں. یہ کیا کون صاحب ہے، کیا ہسٹری ان کی؟ کرنل رحیم صاحب جی ریٹائرڈ ہیں اور لا کیا ہوا ہے، پریکٹس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی، اور بہت جہاں دیدہ ہیں اور خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملات کو سمجھتے ہیں. 1-2 دفعہ ان کو اٹھایا بھی گیا ہے، تو اپنا اسٹرگل کرتے ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں. اور کیونکہ خود ریٹائرڈ ہیں آرمی کے اور انہوں نے پریکٹس شروع کی، لا کر کے آئے، تو اب وہ ماہر قانون دان بھی ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کی رگ رگ سے واقف بھی ہیں. اس لیے وہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ اس میں ابھی انہوں نے وائس ایئر مارشل کا بھی کیس ان کے پاس ہے اور بھی بہت سارے مسنگ پرسنز کے مقدمات ان کے پاس ہیں. تو وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. اچھی آواز ہے. اچھا آخر میں مجھے 2 چیزیں، ایک تو ٹویٹر بند ہو رہا ہے، اس کی خبریں وہ دوبارہ سے پھر کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دینا. ٹویٹر سے کیوں خطرہ ہے ان کو؟ باقی بھی تو ہیں چیزیں چل رہی، ٹویٹر سے بہت زیادہ خطرہ فیل کرتے ہیں. ان کو راکٹ بھی چوکاٹ انہوں عوام تو خطرہ ہے، عوام اور سچ سے خطرہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سچ کو، جو یہ بولتے ہیں اس کو سچ سمجھا جائے، اور جو یہ جھوٹ بولتے ہیں اس کو سچ سمجھا جائے. اصل پرابلم یہ ہے. اور یہ ٹویٹر بند کر دیں. میں ان سے یہ کہوں گا کہ 1977 میں 1977 میں کیا ٹویٹر تھا؟ کیا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل تھے 1977 میں؟ 77 میں بھی اسی طریقے سے الیکشن چوری کیا گیا تھا، اور مارچ میں الیکشن چوری کیا گیا، جولائی تک تحریک چلی تھی، اور اس وقت بھی لوگوں کے پاس جو سورس آف انفارمیشن تھا وہ بی بی سی تھا. مارک ٹیلی جو ہے وہ پاکستان کے گاؤں میں اتنا مشہور تھا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. چائے کے کھوکھے پر شام 8 بجے اور پھر رات 10:30 بجے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ جناب مارک ٹیلی کی رپورٹ آنی ہے پاکستان کے بارے میں. تو اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ عوام جو ہے وہ سینہ بسینہ ایک ہوا چلتی ہے، وہ بات نکل پڑتی ہے. یہ 2025 میں یعنی کہ ایک کوارٹر سینچری گزر گئی ہے 21ویں صدی کی بھی، تو اس پہ بھی یہ ابھی پابندیاں لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر بند کر دیں گے، ٹی وی بند کر دیں گے اور ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیں گے. حالانکہ اسی ٹویٹر کو یہ خود بھی استعمال کر چکے ہیں اور ان کے بے شمار جو ہیں وہ موجود ہیں لوگ. اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. راولپنڈی والے بھی اور جاتی امرہ والے بھی اور اسلام آباد والے بھی. حکومت، ساری کی ساری حکومتیں، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور الیکٹرانک میڈیا تو ہے ہی ان کا. آپ ذرا تصور کریں کہ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ پروگرامز ہو رہے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. حکام کی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مرضی کے عین مطابق ہو رہے ہیں. بڑے بڑے اینکرز ماشاءاللہ سے ہمارے کولیگز وہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ 0 + 0 + 0 = 0 ہے. ادھر سے آپ ایک بات کرتے ہیں، وہ
آپ کی بات سے بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ آپ کو بھی کٹ لگاتے ہیں. اب انہوں نے فائر وال لگوائی, مجھے بلاک کر دیا, کسی اور کو بلاک کر دیا, ایک کو بلاک, یہ بلاک کر کے دیکھ لیا, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی جو سوچ ہے اس کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اور اب ہمارے 20 کروڑ لوگوں کے پاس ہے جی اس وقت پاکستان میں موبائل فون, سمارٹ فون 20 کروڑ لوگوں کے پاس ہے. اب ایک دیہاتی سے بھی میں جانتا ہوں, دیہات میں بیٹھا شخص بھی وہ جڑا ہوا ہے آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ, اور وہاں سے ہر انفارمیشن وہ لے رہا ہے. جب ایک دیہاتی جو بالکل ان پڑھ ہے, کبھی سکول بھی نہیں گیا, کالج بھی نہیں, اس کو بھی پتا ہے, تو یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ چائنا اور کوریا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو, تو وہ یہ بن نہیں سکتا. نہیں ناظرین, بڑا گفتگو جو ہے نا بھی سوال, بلکہ ایک بات اور بتاتے جائیں جلدی جلدی. یہ سعد رضوی اور انس کا کیا کوئی خبر ہے؟ یہ سر انہی کے پاس ہے, مہمان ہیں ان کے, اور انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور ان کو میرا خیال ہے ان سے سٹیٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے, انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی, اور اپنی پسند کا بیان لینا چاہ رہے تھے, وہ قابو نہیں آئے, اور اب کسی وقت ان کو منظر عام پہ لانا پڑے گا, کیونکہ مرید کے والا جو کام ہوا ہے, مرید کے آپریشن جو ہوا انہوں نے کیا, خون بہایا ادھر, اور اس میں تمام علاقے کے جو ڈی وی آرز ہیں وہ غائب کر دیے گئے. ایک ایک گھر میں, ایک ایک شاپ میں یہ گئے ہیں, وہاں سے ڈی وی آر لیا ہے, سسٹم لیا ہے, تاکہ کوئی فوٹیج نہ رہ جائے جو انہوں نے ظلم کیا ہے. تو وہ سعد رضوی برادران جو ہیں ان کو یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کلٹیویٹ وہ ہو نہیں سکے, اس لیے اب ان کے پاس ہیں, دیکھتے ہیں کہ کب اور کیسے وہ منظر عام پہ آتے ہیں.